دوستو یہودی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ڈھونڈنے کے لیے اس قدر محنت اور پیسہ خرچ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب بہت ہی حیرت میں ڈال دینے والا ہے۔ یہودیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے قبر کو کھول کر یہ دیکھنا چاہا کہ کیا واقعی میں یہ قبر ان کی ہی ہے، لیکن قبر کھولنے کے وقت ایسی کون سی چیز نظر آئی جس نے یہودیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اور وہ اپنے تمام منصوبوں میں ناکام ہو گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں پر ہے اور یہودی ان کی قبر مبارک سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ٹائم کو بغیر ضائع کیے۔ دوستو حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کے ابتدائی پیغمبروں میں سے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے آخری سے پہلے نمبر والے بیٹے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آخری بیوی کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی سوتیلی ماں کے جبکہ ایک ہی بھائی سگے تھے جو ان کی اپنی ماں کے بدن سے پیدا ہوئے اور ان کا نام تھا حضرت بنیامین۔ ان کے سب سے بڑے بھائی کا نام یہودا تھا جن کے نام کی نسبت سے یہودی قوم کو یہودی کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کا لقب اسرائیل تھا اور انہی کی مناسبت سے یہودی بنی اسرائیل بھی کہلاتے ہیں۔ دوستو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی تمام اولاد کے ساتھ موجودہ فلسطین، جسے اس زمانے میں کنعان کہا جاتا تھا، میں رہتے تھے۔ فطری حسد، رقابت اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے لاڈ پیار کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک غیر آباد کنویں میں ڈلوا دیا، جہاں سے انہیں ایک تجارتی قافلے نے بچایا اور اپنے ساتھ مصر لے گئے اور وہاں انہیں بطور غلام فروخت کر دیا گیا۔ یہ سارا قصہ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے منسوب سورۃ یوسف میں بیان کیا گیا ہے۔ مصر میں بطور غلام فروخت ہونے کے بعد مختلف مراحل، قید و بند اور دیگر آزمائشوں سے گزرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ جیسی پوسٹ پر فائز ہو گئے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ اور بھائیوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی امت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بے پناہ محبت بھی پیدا کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے حد حسین و جمیل تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب وفات ظاہری ہوئی تو تب تک وہ موجودہ مصر میں ہی رہائش پذیر تھے اور انہیں وہیں پر ہی دفن کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تدفین پر ان کے عقیدت مندوں اور امتیوں کے درمیان تھوڑی خلاف ورزی ہوئی کہ ان کو کہاں پر دفن کیا جائے، کیونکہ ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ ان کو ہمارے علاقے میں دفن کیا جائے تاکہ وہ ان کی برکات سے فیض یاب ہو سکے۔ لیکن آخر میں ایک شخص کی تجویز پر ان کو دریا کے درمیان میں سنگ مرمر کے تابوت میں دفن کر دیا گیا، کیونکہ جہاں جہاں سے دریائے نیل کا پانی گزرے ان کے فیض برکات وہاں پر پہنچ سکے۔ وقت گزرتا گیا اور جب بنی اسرائیل کے درمیان یہودیوں کے سب سے بڑے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث کیے گئے اور وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر فرعون کی حکومت سے فرار ہونا چاہا اور سمندر کے کنارے پر پہنچے، اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہم سے ایک وعدہ لیا تھا کہ جب کبھی بھی بنی اسرائیل مصر سے فلسطین واپس جائیں تو ان کے تابوت کو ساتھ لے کر جائیں۔ اس وقت بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص بھی نہیں جانتا تھا کہ تابوت کہاں پر دفن ہے، کیونکہ اس دوران کئی زمانے گزر چکے تھے اور لوگ تابوت کی نشانی بھول چکے تھے۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ ایک بڑھیا ہے جو آپ کی قبر کو جانتی ہے، مگر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے ایک شرط رکھی کہ اگر اسے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمسائی ہونے کا قرب ملنے کا وعدہ ملے تو میں بتاؤں گی، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون پر تھوڑا غصہ کیا مگر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملنے پر مان گئے۔ یوں اس بڑھیا کی مدد سے حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ تابوت حاصل کیا گیا جو سنگ مرمر کا ایک بڑا ہی خوبصورت تابوت تھا اور اسے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین آ گئے۔ اس کے بعد تاریخ میں اس چیز کا ذکر نہیں ملتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو فلسطین میں کہاں پر دفن کیا۔ اگر ہم موجودہ معاملے کی طرف آئیں تو فلسطین میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے نابلس۔ نابلس پر قبضے کے لیے فلسطینیوں اور یہودیوں کے درمیان 50 سال تک لڑائی رہی اور تقریباً 2 دہائیاں یعنی 20 سال پہلے یہودیوں نے نابلس پر قبضہ کر لیا۔ اس شہر میں لڑائی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس میں ایک مزار ہے جس کے بارے میں یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے، لیکن مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک بزرگ کا مزار ہے جس کا نام بھی یوسف تھا۔ لیکن جب یہودیوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا اور وہ مزار ان کے قبضے میں آ گیا، اس بات کی تسلی کرنے کے لیے کہ کیا واقعی میں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے، اسے کھودنا چاہا، مگر کھدائی کے دوران
انہیں جس قدر خوف کا سامنا کرنا پڑا اس نے یہودیوں کی ہمت پست کر دی۔ ہر بار کھدائی میں ایک نہایت خوفناک سانپ کسی نامعلوم جگہ سے نکل آتا جسے یہودی پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی مار نہ سکے۔ ہار مانتے ہوئے یہودیوں نے اس کام سے ہاتھ کھینچ لیا کیونکہ وہ اس پر 50 سال تک جنگ لڑتے رہے تھے، اس لیے انہوں نے اس معاملے کو یہیں دفن کر دیا اور باہر نہ نکلنے دیا کیونکہ اس ناکامی پر یہودیوں کا پوری دنیا میں مذاق بن سکتا تھا۔ اس کے ساتھ یہودیوں نے ماہرین کی خدمات حاصل کی جنہوں نے قبر کی مٹی کے نمونے لے کر بتایا کہ یہ قبر ہزاروں سال پرانی نہیں ہے، صرف 200 سال پرانی ہے۔ اس سے مسلمانوں کے دعوے کی پختگی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ قبر واقعی کسی ولی اللہ کی ہے، نہ کہ کسی پیغمبر کی۔ چونکہ یہودی اس پر بہت سارا پیسہ اور جانیں قربان کر چکے تھے، اس لیے انہوں نے اسے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے نام سے ہی مشہور کر دیا اور یہاں پر تورات اکیڈمی بنائی جہاں پر ان کے بچے تورات کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور بعد میں انہوں نے اس مزار پر ایک فوجی چوکی بنا دی کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے وہ ہر جنگ میں فتح یاب رہیں گے، اور صرف اسی عقیدے کی وجہ سے انہوں نے اس قدر لمبی جنگ لڑ کر اس علاقے کا کنٹرول حاصل کیا، لیکن پھر بھی یہ اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔